السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل فیض آن لائن قرآن اکیڈمی۔ آج کی کلاس میں انشاءاللہ ہم پڑھنا سیکھیں گے پارہ نمبر 4 سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 141 سے لے کر 145 تک تجوید کے ساتھ یعنی رولز کے ساتھ سٹیپ بائی سٹیپ پڑھنا سیکھیں گے۔ کلاس کے آغاز سے پہلے آپ اس چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور ساتھ ہی بیل آئیکن پر کلک کر دیجئے تاکہ آنے والی ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ تو آئیے کلاس کا آغاز کرتے ہیں، آپ بھی میرے ساتھ مل کر پڑھیے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ سورۃ آل عمران مدنیہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلِيُمَحِّصَ اللَّهُ الَّذِينَ۔ ہاں کے اوپر یہاں پہ تشدید کا سائن ہے، جس حرف کے اوپر بھی تشدید کا سائن ہوگا وہ حرف 2 مرتبہ پڑھا جائے گا، ایک مرتبہ اپنے سے پہلے متحرک حرف سے مل کر اور دوسری مرتبہ اپنی ذاتی حرکت کی وجہ سے پڑھا جائے گا۔ تو یہاں پہ ہاں کو 2 مرتبہ ادا کریں گے، ایک مرتبہ پیچھے میم کے ساتھ ملا کر اور دوسری مرتبہ ہاں کے نیچے جو زیر والی حرکت ہے اس کے ساتھ اس کو دوسری مرتبہ ادا کریں گے۔ آگے یہاں پہ سواد ہے، سواد حروف مستعلیہ میں سے ہے۔ حروف مستعلیہ 7 ہیں جو ہمیشہ ہر حالت میں پر پڑھے جاتے ہیں، تو یہاں پہ سواد حروف مستعلیہ میں سے تو سواد کو یہاں پہ پر پڑھیں گے۔ آگے اللہ عز و جل کے نام کو یہاں پہ پر پڑھیں گے۔ اللہ عز و جل کے نام کے اندر جو لام ہے، ویسے لام جو حرف ہے وہ باریک حرف ہے، لیکن جب لام اللہ عز و جل کے نام کے اندر ہوگا اور اس سے پہلے والے حرف کے اوپر زبر پیش، 2 زبر 2 پیش ہوں گی، تو پھر اللہ عز و جل کے نام کے اندر والے لام کو ہم پر پڑھیں گے۔ تو یہاں پہ اللہ عز و جل کے نام کو پر پڑھیں گے۔ اللہ عز و جل کے نام کے اندر جو لام ہے اس کے اوپر کھڑا زبر ہے، کھڑی حرکات 3 ہیں، کھڑا زبر، کھڑا زیر اور الٹا پیش۔ تو جہاں بھی کھڑی حرکات ہوں گی ان کو ایک الف 2 حرکات کے برابر کھینچ کر ادا کریں گے۔ تو یہاں پہ اللہ عز و جل کے نام کو پر پڑھیں گے اور اس کے اندر جو لام ہے اس کو ایک الف 2 حرکات کے برابر کھینچ کر ادا کریں گے۔ آگے یہاں پہ یا ہے، یا کے اوپر جزم کا سائن ہے، جس حرف کے اوپر بھی جزم کا سائن ہوگا وہ حرف ساکن ہوگا۔ ساکن حرف خود حرکت نہیں کرتا بلکہ اپنے سے پہلے متحرک حرف سے مل کر پڑھا جاتا ہے، تو یہاں پہ یا کو پیچھے زال کے ساتھ ملا کر پڑھیں گے۔ یا ساکن سے پہلے زال کے نیچے زیر ہے، تو یہاں پہ یا مدہ ہے۔ حروف مدہ 3 ہیں، الف مدہ، واو مدہ اور یا مدہ۔ حروف مدہ اور کھڑی حرکات آپس میں قائم مقام یعنی کہ برابر ہیں، تو جہاں بھی کھڑی حرکات ہوں گی یا حروف مدہ ہوں گے ان کو ایک الف 2 حرکات کے برابر کھینچ کر ادا کریں گے۔ وَلِيُمَحِّصَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا۔ حمزہ کے اوپر یہاں پہ کھڑا زبر ہے اور یہاں پہ واو ساکن سے پہلے نون کے اوپر پیش ہے، تو یہاں پہ واو مدہ ہے۔ تو کھڑی حرکات اور حروف مدہ قائم مقام ہے، تو یہاں پہ حمزہ کو اور واو کو یعنی کہ نون کو یہاں پہ ایک الف 2 حرکات کے برابر کھینچ کر ادا کریں گے۔ آمَنُوا وَيَمْحَقَ الْكَافِرِينَ۔ یہ قاف حروف مستعلیہ میں سے، تو اس قاف کو یہاں پہ پر پڑھیں گے، اس کاف کو یہاں پہ باریک پڑھیں گے کیونکہ یہ حروف مستعلیہ میں سے نہیں ہے۔ اس کاف کے اوپر کھڑا زبر ہے، تو اس کاف کو ایک الف 2 حرکات کے برابر کھینچ کر ادا کریں گے۔ آگے یہاں پہ وقف تام کی علامت وقف کرنے کی صورت میں یہاں پہ نون کو ہم ساکن کریں گے۔ وَيَمْحَقَ الْكَافِرِينَ وَلِيُمَحِّصَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَمْحَقَ الْكَافِرِينَ۔ أَمْ حَسِبْتُمْ، با ساکن ہے، با ساکن کو پیچھے سین کے ساتھ ملا کر پڑھیں گے۔ با حروف کلکلہ میں سے، تو با کے اوپر یہاں پہ کلکلہ بھی کریں گے۔ أَمْ حَسِبْتُمْ أَن تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ۔ نون ساکن ہے، نون ساکن کے بعد آگے تا حروف اخفا میں سے، تو یہاں پہ اخفا والا غنہ کریں گے۔ اخفا کا مطلب ہوتا ہے چھپانا، جب نون ساکن کے اوپر یہاں پہ ہم غنہ کریں گے تو نون کو یہاں پہ چھپا کر ادا کریں گے۔ آگے یہاں پہ دال حروف کلکلہ میں سے، تو دال کے اوپر کلکلہ کریں گے۔ خواہ حروف مستعلیہ میں سے، تو خواہ کو یہاں پہ پر پڑھیں گے۔ اس لام کے اوپر جزم کا سائن ہے، تو یہ لام ساکن ہے، اس لام کو پیچھے والے لام کے ساتھ ملا کر ادا کریں گے۔ آگے یہاں پہ نون ہے، نون کے اوپر تشدید کا سائن ہے، تو یہاں پہ نون مشدد ہے۔ نون مشدد کے اوپر ہمیشہ غنہ ہوتا ہے، تو یہاں پہ نون کے اوپر غنہ بھی کریں گے۔
تدخلوا الجنة ولما، یہاں پہ میم کے اوپر تشدید کا سائن ہے تو یہاں پہ میم مشدد ہے. نون مشدد کی طرح میم مشدد کے اوپر بھی ہمیشہ غنہ ہوتا ہے تو یہاں پہ میم کے اوپر غنہ کریں گے. الف سے پہلے میم کے اوپر زبر ہے تو یہاں پہ الف مدہ ہے تو میم کو ایک الف دو حرکات کے برابر کھینچ کر ادا کریں گے. وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ، اب یہاں پہ اللہ عز و جل کے نام کے اندر جو لام ہے اس کو ہم یہاں پہ باریک پڑھیں گے کیونکہ پہلے والے حرف کے نیچے زیر ہے. يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا، یہاں پہ الف مدہ ہے اور یہاں پہ واو مدہ ہے تو یہاں پہ جیم کو اور یہاں پہ دال کو ایک الف دو حرکات کے برابر کھینچ کر ادا کریں. جاہدوا منکم، یہاں پہ نون ساکن ہے، نون ساکن کے بعد کاف حروف اخفا میں سے تو یہاں پہ اخفا والا غنہ کریں گے. منکم وَيَعْلَمَ الصَّابِرِينَ، صاد حروف مستعلی میں سے تو صاد کو یہاں پہ پر پڑھیں گے. صاد کے اوپر یہاں پہ کھڑا زبر ہے تو صاد کو ایک الف دو حرکات کے برابر کھینچ کر ادا کریں گے. یہاں پہ یا مدہ ہے تو را کو ایک الف دو حرکات کے برابر کھینچ کر ادا کریں گے. آگے وقف تام کی علامت ہے، وقف کرنے کی صورت میں نون کو یہاں پہ ساکن کریں گے. وَيَعْلَمَ الصَّابِرِينَ أَمْ حَسِبْتُمْ أَن تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنكُمْ وَيَعْلَمَ الصَّابِرِينَ وَلَقَدْ كُنْتُمْ، قاف یہاں پہ حروف مستعلی میں سے تو قاف کو یہاں پہ پر پڑھیں گے. آگے یہاں پہ دال ہے، دال کے اوپر جزم کا سائن ہے تو یہاں پہ دال ساکن ہے. دال کو پیچھے قاف کے ساتھ ملا کر ادا کریں گے. دال حروف کلکلہ میں سے ہے تو دال کے اوپر کلکلہ بھی کریں گے. آگے یہاں پہ نون ہے، نون کے اوپر جزم کا سائن ہے تو یہاں پہ نون ساکن ہے. نون ساکن کے بعد آگے تا حروف اخفا میں سے تو یہاں پہ اخفا والا غنہ کریں گے. وَلَقَدْ كُنْتُمْ تَمَنَّوْنَ الْمَوْتَ، یہاں پہ نون مشدد ہے تو یہاں پہ نون کے اوپر غنہ کر کے پڑھیں گے. تَمَنَّوْنَ الْمَوْتَ من قبل، نون ساکن کے بعد یہاں پہ قاف حروف اخفا میں سے تو یہاں پہ اخفا والا غنہ کریں گے. قاف حروف مستعلی میں سے تو قاف کو یہاں پہ پر پڑھیں گے. آگے با حروف کلکلہ میں سے تو با کے اوپر کلکلہ بھی کریں گے. من قبل ان تلقوه، یہاں پہ بھی اخفا والا غنہ کریں گے. قاف حروف مستعلی میں سے تو قاف کو یہاں پہ پر پڑھیں گے. یہاں پہ صاد وقف مرخص کا سائن ہے تو یہاں پہ وقف کریں گے تو ہا کو یہاں پہ ساکن کر دیں گے. اگر یہاں پہ وقف نہیں کریں گے تو ہا کے اوپر جو پیش ہے اس کو ہم ملا کر پڑھنے کی صورت میں پڑھیں گے. اگر وقف کریں گے تو ہا کو یہاں پہ ساکن کر دیں گے. ان تلقوه، وقف کی صورت میں ان تلقوه، وقف کی صورت میں ہا کی آواز آئے گی، حرکت کی آواز نہیں آئے گی. فَقَدْ رَأَيْتُمُوهُ، قاف کے اوپر پڑھیں گے، دال کے اوپر یہاں پہ کلکلہ کریں گے اور را کے اوپر یہاں پہ زبر ہے تو را کو یہاں پہ پر پڑھیں گے. فَقَدْ رَأَيْتُمُوهُ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، یہاں پہ نون کے اوپر اخفا والا غنہ کریں گے. نون ساکن کے اوپر یہاں پہ بھی نون ساکن کے بعد ضا حروف اخفا میں سے تو یہاں پہ بھی اخفا والا غنہ کریں گے. آگے ضا حروف مستعلی میں سے تو ضا کو یہاں پہ پر پڑھیں گے. اور را حروف مستعلی میں سے نہیں ہے لیکن را کے اوپر پیش آنے کی وجہ سے را کو یہاں پہ پر پڑھیں گے. آگے واو ہے، واو کے اوپر جزم کا سائن ہے تو یہاں پہ واو ساکن ہے. واو ساکن کو پیچھے را کے ساتھ ملا کر پڑھیں گے. واو ساکن سے پہلے والے حرف کے اوپر اگر پیش ہو تو وہاں پہ واو مدہ ہوتا ہے تو یہاں پہ واو مدہ ہونے کی وجہ سے را کو ایک الف دو حرکات کے برابر کھینچ کر ادا کریں گے. آگے وقف تام کی علامت ہے، وقف کرنے کی صورت میں نون کو یہاں پہ ساکن کریں گے.
وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ وَلَقَدْ كُنْتُمْ تَمَنَّوْنَ الْمَوْتَ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَلْقَوْهُ، وف کی صورت میں أَنْ تَلْقَوْهُ فَقَدْ رَأَيْتُمُوهُ وَأَنْتُمْ تنظرون وَمَا مُحَمَّدٌ، الف سے پہلے میم کے اوپر زبر ہے تو یہاں پہ الف مدہ ہے، تو یہاں پہ میم کو ایک الف دو حرکات کے برابر کھینچ کر ادا کریں گے۔ یہاں پہ میم کے اوپر تشدید کا سائن، تو یہاں پہ میم مشدد ہے، میم مشدد کے اوپر یہاں پہ غنہ کر کے پڑھیں گے۔ وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ، را کے اوپر یہاں پہ صبر ہے تو را کو یہاں پہ پر پڑھیں گے۔ واو ساکن سے پہلے سین کے اوپر پیش ہے تو یہاں پہ واو مدہ ہے، تو سین کو ایک الف دو حرکات کے برابر کھینچ کر ادا کریں گے۔ یہاں پہ لام کے اوپر دو پیش ہے، دو پیش کو تنوین کہتے ہیں، تنوین کے بعد آگے قاف حروف اخفا میں سے ہے تو یہاں پہ اخفا والا غنہ کریں گے۔ لیکن یہاں پہ درمیان میں جیم ہے وف کے جائز کا سائن، اگر یہاں پہ وف کریں گے تو لام کو یہاں پہ ساکن کریں گے، اگر یہاں پہ وقف نہیں کریں گے تو ملا کر پڑھنے کی صورت میں لام کے اوپر جو دو پیش ہے اس کے اوپر یہاں پہ تنوین کو، یعنی کہ تنوین کے بعد قاف حروف اخفا میں سے تو یہاں پہ غنہ کر کے پڑھیں گے۔ ملا کر پڑھنے کی صورت میں یہاں پہ غنہ کر کے پڑھیں گے، اور اگر وقف کریں گے تو لام کو یہاں پہ ساکن کریں گے۔ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ، ملا کر ایسے پڑھیں گے، اور وقف کی صورت میں إِلَّا رَسُولٌ قد خالت، قاف کو یہاں پہ پر پڑھیں گے، دال کے اوپر یہاں پہ کلکلہ کریں گے۔ خا اور قاف دونوں حروف مستعلی میں سے اس لیے ان کو پر پڑھیں گے، دال حروف کلکلہ میں سے دال کے اوپر کلکلہ کریں گے۔ قد خالت من قبلہ الرسل، نون ساکن کے بعد قاف حروف اخفا میں سے تو یہاں پہ اخفا والا غنہ کریں گے، با حروف کلکلہ میں سے تو با کے اوپر کلکلہ کریں گے۔ را کے اوپر یہاں پہ تشدید کا سائن ہے تو را کو دو مرتبہ ادا کریں گے، ایک مرتبہ پیچھے ہا کے ساتھ ملا کر، اور دوسری مرتبہ اس کے اوپر جو اپنی ذاتی حرکت ہے پیش والی اس کے ساتھ اس کو ادا کریں گے۔ یہاں پہ طا ہے وف مطلق کا سائن، وف کرنا بہتر ہے، وف کرنے کی صورت میں یہاں پہ لام کو ہم ساکن کریں گے۔ من قبلہ الرسل، وف کی صورت میں من قبلہ الرسل أَفَإِن مَاتَ، الف کے اوپر یہاں پہ چھوٹا سا سرکل ہے، اس کو کہتے ہیں زائد الف، جس الف کے اوپر بھی گول دائرہ سا بنا ہوگا چھوٹا سا تو اس کو کہتے ہیں زائد الف، تو جہاں بھی زائد الف ہوگا اس کو ہم نہیں پڑھیں گے۔ یہاں پہ نون ساکن ہے تو نون کو پیچھے حمزہ کے ساتھ ملا کر پڑھیں گے۔ میم کے اوپر یہاں پہ تشدید ہے تو یہاں پہ میم مشدد ہے، میم مشدد کے اوپر ہمیشہ غنہ ہوتا ہے تو یہاں پہ میم کے اوپر غنہ بھی کریں گے۔ أَفَإِن مَاتَ أَوْ قُتِلَ انقلبتم، قاف کو یہاں پہ پر پڑھیں گے، نون ساکن کے بعد قاف حروف اخفا میں سے تو یہاں پہ اخفا والا غنہ کریں گے، قاف کو یہاں پہ بھی پر پڑھیں گے، با حروف کلکلہ میں سے تو با کے اوپر کلکلہ کریں گے۔ أَوْ قُتِلَ انقلبتم عَلَى أَعْقَابِكُمْ، لام کے اوپر یہاں پہ کھڑا زبر ہے، حروف مدہ ہوں یا کھڑی حرکات ہوں یہ آپس میں قائم مقام یعنی کہ برابر ہیں، تو یہاں پہ کھڑا زبر ہے، کھڑا زبر کے بعد یہ والا جو حمزہ ہے الگ کلمے میں آنے کی وجہ سے یہاں پہ جو مد ہوگی وہ مد منفصل ہوگی، مد منفصل کو 3 سیکنڈ کھینچ کر ادا کریں گے، یعنی لام کو 3 سیکنڈ لمبا کر کے پڑھیں گے۔ آگے قاف کو یہاں پہ پر پڑھیں گے، ایک الف دو حرکات کے برابر کھینچ کر ادا کریں گے قاف کو، کیونکہ یہاں پہ الف مدہ ہے۔ آگے یہاں پہ طا ہے وف مطلق کا سائن، وف کرنا بہتر ہے، وف کرنے کی صورت میں میم پہلے سے ساکن ہے تو ساکن حرف وف کی صورت میں اپنی حالت چینج نہیں کرتا۔ عَلَى أَعْقَابِكُمْ وَمَن يَنقَلِبْ، نون ساکن کے بعد یہاں پہ یا حروف یرملون میں سے تو یہاں پہ ادغام ہوگا، یعنی کہ ادغام والا غنہ کر کے پڑھیں گے، قاف کو آگے یہاں پہ پر پڑھیں گے، نون ساکن کے بعد قاف ہے تو یہاں پہ نون ساکن کے اوپر اخفا والا غنہ بھی کریں گے،
با حروف کلکلہ میں سے تو با کے اوپر کلکلہ کریں گے. وَمَن يَنقَلِبْ عَلَى لام کے اوپر کھڑا زبر ہے تو لام کو تھوڑا سا کھینچ کر ادا کریں گے. عَلَى عَقِبَيْهِ فَلَن يَضُرَّ اللَّهَ. نون ساکن کے بعد یہاں پہ یا حروف یرملون میں سے تو یہاں پہ بھی ادغام ہوگا، یعنی کہ ادغام والا غنہ کر کے پڑھیں گے. ضاد حروف مستعلی میں سے تو ضاد کو یہاں پہ پر پڑھیں گے. را کے اوپر زبر ہے تو اس لیے را کو یہاں پہ پر پڑھیں گے. اللہ عز و جل کے نام کو بھی یہاں پہ پر پڑھیں گے کیونکہ پہلے والے حرف کے اوپر زبر ہے. فَلَن يَضُرَّ اللَّهَ فَلَن يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا. تو ہے وقف مطلق کا سائن وقف کرنا بہتر ہے. وقف کرنے کی صورت میں حمزہ کے اوپر جو دو زبر ہیں اس کو ایک الف سے بدل کر پڑھیں گے. شَيْئًا وقف کی صورت میں شَيْئًا. وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ. جیم حروف کلکلہ میں سے تو جیم کے اوپر یہاں پہ کلکلہ کریں گے. اللہ عز و جل کے نام کو یہاں پہ باریک پڑھیں گے کیونکہ پہلے والے حرف کے نیچے زیر ہے. آگے یہاں پہ شین کے اوپر کھڑا زبر ہے تو شین کو ایک الف دو حرکات کے برابر کھینچ کر ادا کریں گے. وقف تام کی علامت ہے. وقف کرنے کی صورت میں نون کو یہاں پہ ساکن کریں گے. وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ. وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ. وقف کی صورت میں ملا کر ایسے پڑھیں گے. إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ. وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ الرُّسُلُ. وقف کی صورت میں من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فَلَن يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا. وقف کی صورت میں شَيْئًا. وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ. وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَن تَمُوتَ. نون ساکن کے بعد تا حروف اخفا میں سے تو یہاں پہ اخفا والا غنہ کریں گے. أَن تَمُوتَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ كِتَابًا مُؤَجَّلًا. میم مشدد ہے تو یہاں پہ میم کے اوپر غنہ کریں گے. آگے یہاں پہ طا ہے وقف مطلق کا سائن وقف کرنا بہتر ہے. وقف کرنے کی صورت میں لام کے اوپر جو دو زبر ہیں اس کو ایک الف سے بدل کر پڑھیں گے. کتابا مؤجلا. وقف کی صورت میں کتابا مؤجلا. ومن يرد. نون ساکن کے بعد یا حروف یرملون میں سے تو یہاں پہ ادغام ہوگا یعنی کہ ادغام والا غنہ کر کے پڑھیں گے. دال حروف کلکلہ میں سے تو دال کے اوپر یہاں پہ کلکلہ کریں گے. ومن يرد ثواب الدنیا نؤتیہ. ساکن حمزہ ہے تو ساکن حمزہ کو ہمیشہ جھٹکا دے کر ادا کرتے ہیں تو یہاں پہ ساکن حمزہ کو جھٹکا دے کر پڑھیں گے. ہا کے نیچے یہاں پہ کھڑا زیر ہے تو ہا کو ایک الف دو حرکات کے برابر کھینچ کر ادا کریں گے. نؤتیہ منہا. ومن يرد ثواب الآخرة. حمزہ کے اوپر یہاں پہ کھڑا زبر ہے تو حمزہ کو ایک الف دو حرکات کے برابر کھینچ کر ادا کریں گے. خواہ حروف مستعلی میں سے تو خواہ کو یہاں پہ پر پڑھیں گے.
را حروف مستعلیہ میں سے نہیں ہے لیکن را کے اوپر زبر ہے تو اس لیے را کو یہاں پہ پر پڑھیں گے. ثواب الآخرة نؤتہ منها. تو ہے وف مطلق کا سائن، وف کرنا بہتر ہے. وف کرنے کی صورت میں یہاں پہ الف سے پہلے ہا کے اوپر زبر ہے تو یہاں پہ الف مدہ ہے. الف مدہ وف کی صورت میں اپنی حالت چینج نہیں کرتا. منها وف کی صورت میں بھی ایسے ہی پڑھا جائے گا. منها وسنجزی الشاکرین. جیم حروف کلکلہ میں سے تو جیم کے اوپر یہاں پہ کلکلہ کریں گے. شین کے اوپر یہاں پہ کھڑا زبر ہے تو شین کو ایک الف دو حرکات کے برابر کھینچ کر ادا کریں گے. آگے یہاں پہ وف تام کی علامت ہے، وف کرنے کی صورت میں نون کو یہاں پہ ساکن کریں گے. وَسَنَجْزِي الشَّاكِرِينَ وَسَنَجْزِي الشَّاكِرِينَ. وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَن تَمُوتَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ كِتَابًا مُؤَجَّلًا. وف کی صورت میں كِتَابًا مُؤَجَّلًا. وَمَن يُرِدْ ثَوَابَ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ منها. ومن يرد ثواب الآخرة نؤته منها وسنجزي الشاكرين. ان آیات کریمہ کو ایک ساتھ تلاوت کریں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَلِيُمَحِّصَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَمْحَقَ الْكَافِرِينَ. أَمْ حَسِبْتُمْ أَن تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنكُمْ وَيَعْلَمَ الصَّابِرِينَ. وَلَقَدْ كُنْتُمْ تَمَنَّوْنَ الْمَوْتَ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَلْقَوْهُ فَقَدْ رَأَيْتُمُوهُ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ. وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِن مَّاتَ أَوْ قُتِلَ انقَلَبْتُمْ عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ وَمَن يَنقَلِبْ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ فَلَن يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ. وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَن تَمُوتَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ كِتَابًا مُؤَجَّلًا. وَمَن يُرِدْ ثَوَابَ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ منها وَمَن يُرِدْ ثَوَابَ الْآخِرَةِ نُؤْتِهِ منها وَسَنَجْزِي الشَّاكِرِينَ. صدق اللہ العظیم. اسی کے ساتھ آج کی ہماری کلاس کمپلیٹ ہوئی. نیکسٹ کلاس میں انشاءاللہ حاضر ہوں گے. اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی تو اس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا. دعا میں یاد رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.